السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند، خواتین اسلام دھیمی آوازوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، واہ واہ سبحان اللہ، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، واہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، بنا کے لا، واہ واہ سبحان اللہ، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، سبحان اللہ، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، ہائے ہائے واہ، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، وفا کے لا، واہ واہ بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، سبحان اللہ، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، سبحان اللہ، واہ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، واہ واہ واہ، دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، واہ 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 سبحان اللہ، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جس نے نگاہ سے، محروم کر دیا ہمیں جس نے نگاہ سے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، واہ واہ واہ، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، واہ واہ واہ، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، واہ 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 سبحان اللہ، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، واہ واہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ واہ، اور کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا
چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دیں اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 2020 ہمارے اور آپ کے سامنے سے کس طرح سے گزرا آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں۔ ایک اندیکھے، انچھوئے، انجانے دشمن کو جسے کورونا وائرس کہتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ بیمار ہوئے اور لاکھوں لوگ جو ہے موت کی چپیٹ میں آئے، کروڑوں بیمار ہوئے، لاکھوں مارے گئے، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے میں جب لوگ ڈر رہے تھے ہم کو کورونا نہ ہو جائے، ہم کو فیور نہ ہو جائے، یہ میرے رب کا کرم نہیں تو کیا ہے، ہمیں نہ سردی ہوئی ہے، نہ زکام ہوا ہے، نہ بخار ہوا ہے، جب لاکھوں لوگ اس کی چپیٹ میں آ رہے تھے، ارے اسپتال میں جو ڈاکٹر لوگوں کی جان بچانے والے، وہ ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو کورونا سے نہ بچا سکے، وہ جو ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہاتھ تھوڑی تھوڑی دیر میں دھوتے رہو، سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہو، وہ ڈاکٹر بھی کورونا وائرس سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ ایسے میں اگر ہم کل بھی محفوظ تھے، آج بھی محفوظ ہیں، تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ یہ سینیٹائزر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ماسک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ WHO کی وجہ سے نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کل بھی اگر زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو یقیناً اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف میرے رب کا کرم۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ایسے حالات میں کہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کورونا زدہ ہو گئے، اپنے آپ کو کورونا سے بچا نہ سکے، ہم بچے رہے، تو اللہ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ ہماری حفاظت ہمارے رب نے کیا، تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رات بھر PUBG کھیلنا؟ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ہفتے میں صرف ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنا؟ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ شب برات میں جا کر مغرب اور عشاء کے بیچ 6 رکعت نفل پڑھ لینا؟ بس۔ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ٹک ٹاک ویڈیو دن رات دیکھتے رہنا؟ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ یوٹیوب پر رات بھر گندے ویڈیو ڈھونڈتے رہنا؟ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم یہ مانتے ہو کہ زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، یہ کورونا کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے۔ اللہ نے جب موت لکھا ہوگا تو اے مسلمانوں، ایک ٹھوکر موت کا سبب بن جاتی ہے، ایک چھینک موت کا سبب بن جاتی ہے، ایک ہچکی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ نے مقدر میں موت لکھا ہو تو کورونا وائرس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک ہچکی موت کے گھاٹ بندے کو اتار دیتی ہے۔ تو اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا کوئی دوسرا قدرت نہیں رکھتا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری حفاظت کی ہے تو ہمیں چاہیے ہم رب کی بغاوت سے توبہ کر لیں، ہم رب کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، ہم اپنی من کی مرضی سے توبہ کر لیں، ہم اپنی طبیعت سے توبہ کر لیں، ہم اپنی نفس کی شرارتوں سے توبہ کر لیں، ہم شیطانی راستوں سے توبہ کر لیں، ہم گناہوں برائیوں سے توبہ کر لیں۔ اور رب کے شکر کا طریقہ یہ ہے، اے اللہ، آج کے بعد میری زندگی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں گزرے گی، اب گزرے گی تو تیرے اور تیرے رسول کی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
رسالت اس وقت عظمت مصطفیٰ منبر رسول پر جو لوگ جلوہ افروز، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو لوگ مجمع میں موجود ہیں، ماشاء میں آپ تمام سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، ہم میں کوئی ایک بھی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ کوئی ایک ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا، یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہزارہ گناہوں کے باوجود میرے کریم نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر یہ پردہ ایک لمحے کے لیے اٹھا دیا جائے تو یقین جانے ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ آپ ہمارا لباس دیکھتے ہیں، آپ سر پر سجا امامہ شریف دیکھتے ہیں، آپ چہرہ دیکھتے ہیں، آپ زبان سے نکلنے والی باتیں سنتے ہیں، آپ کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس بندے کا باطن کیسا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ دن کے اجالے میں کیا کچھ گل کھلاتا ہے؟ رات منبر رسول پر آنے کے بعد یہ اچھی اچھی باتیں تو سناتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں آپ کو کیا پتا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے گناہ سے معصوم بنا کر یا تو فرشتوں کو پیدا کیا ہے یا تو انبیاء کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم بنا کر پیدا نہیں کیا۔ نہ کوئی امام معصوم ہے، نہ کوئی غوث معصوم ہے، نہ کوئی ابدال معصوم ہے، نہ کوئی خواجہ معصوم ہے، نہ کوئی پیر معصوم ہے، نہ کوئی فقیر معصوم ہے، نہ کوئی مجذوب معصوم ہے۔ اللہ نے ولیوں کو محفوظ رکھا ہے لیکن معصوم بنا کر پیدا نہیں کیا۔ معصوم یا تو انبیاء کی جماعت ہے یا تو فرشتوں کی جماعت ہے۔ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی انسان رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، کبھی دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے، کبھی لوگوں سے چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے، کبھی بے حیا بے غیرت بن کر کھل کر گناہ کرتا ہے، کبھی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، کبھی انجانے میں گناہ کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہر کسی کا دامن گناہوں سے داغدار ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے۔ اے میرے بندے، تو لاکھ کوشش کرے گا لیکن تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتا۔ شیطان مردود تیرا دشمن ہے، ہر وقت تیرے پیچھے لگا ہے، تو اپنے آپ کو بچانا چاہے گا لیکن وہ تجھے گناہ کے اڈے پر لے جائے گا۔ اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا۔ اے میرے بندے، جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو نا امید مت ہونا، تو مایوس مت ہونا، تو ڈپریشن کا شکار مت ہونا، تو یہ نہ سمجھنا اب تیری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اب تیرا یہ گناہ تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ نہیں نہیں، رب نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا، اور کیسا کھولا ہے جانتے ہو؟ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کسی پوچھنے والے سائل نے سوال کیا، حضور مجھے آپ بتائیں جنت کے دروازے کا ٹائم ٹیبل ہے، جہنم کے دروازے کا ٹائم ٹیبل ہے، جنت کا دروازہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، جہنم کا دروازہ بھی کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ توبہ کے دروازے کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ کب کھلتا کب بند ہوتا ہے؟ یہ سوال سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سائل نے کہا، حضور میرے سوال کا جواب دینے کے بدلے آپ روتے ہیں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تیرے سوال پر مجھے رونا اس لیے آیا، سن، یقیناً جنت و جہنم کے دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے کریم رب نے، میرے رحمان و رحیم رب نے توبہ کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھولے رکھا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک رب نے دروازے کو کھولے رکھا کہ میرا بندہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے کے بعد اگر میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے گا، دروازہ بند ہوا تو توبہ قبول نہ ہوگی، پھر یہ کہاں جائے گا؟ اگر میرا بندہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے کے بعد رات کے 3 بجے مجھ سے توبہ کرے گا اور دروازہ بند ہوا تو میرا بندہ کہاں جائے گا؟ اس لیے اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے۔ اے میرے بندو، تم رات کے اندھیرے میں توبہ کرو گے، تم دن کے اجالے میں توبہ کرو گے، تم بھری محفل میں توبہ کرو گے، تم تنہائی میں توبہ کرو گے، تم جب بھی توبہ کرو گے تمہارا رب ایسا رحمان و رحیم ہے، اس نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے۔ تم توبہ کرو گے، اللہ کی رحمتیں بڑھ کر
کر تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے اس اجتماع میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج کی اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں سبحان وہ اللہ، تمام لوگ جو دور دراز سے آئے، خاص طور پر قوم مسلم کے نوجوان، میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، یہاں ہم کانوں کے چسکے کے لیے نہیں جمع ہوئے، ہم محض ہاتھ کو جھنڈا بنا کر ہلانے ڈلانے کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم یہاں آئے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنے رب سے صلح کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنے روٹھے نبی کو منانے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنی جنت، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے۔ بے شک بے شک، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آج جانتے ہو ہماری محفلوں اور جلسوں کا اور عوام کا آج المیہ کیا؟ آج ہماری محفلوں میں ہماری اکثریت آنے والے عشاء پڑھ کر آتے نہیں اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتے نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ یو پی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، ویسٹ بنگال میں، جہاں جاتا ہوں اس بات کا رونا روتا ہوں میں، اور یہ 2-4 سال کی بات نہیں، یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے علاقوں میں، ہماری آبادیوں میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں، ہر گاؤں کا اپنا سالانہ جلسہ، ہر کمیٹی کی اپنی ایک الگ محفل، جلسے خوب ہوتے ہیں، محفلیں خوب ہوتی ہیں، لیکن آنے والی عوام کا حال یہ ہے، وہ آتے ہیں، سنتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، نذرانے بھی لٹاتے ہیں، لیکن جانے کے بعد دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، 1% بھی چینجز نہیں آتے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ، ماہ محرم الحرام میں صرف آپ کے یو پی میں شہدائے کربلا کے نام پر، امام علی مقام کے نام پر کتنی طرح طرح کی رسمیں کی جاتی، کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال محرم میں یہاں آیا تو میں نے نئی چیز دیکھی جو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں یہاں پر گاؤں میں ماہ محرم الحرام میں غالباً 6 یا 7 تاریخ کو شیر بنا کر ایک شخص کو گھمایا جاتا ہے پورے گاؤں میں، شیر بنا کر۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام حسین کی قربانی سے اس شیر کا کیا تعلق ہے؟ امام علی مقام کی شہادت سے شیر کا کیا تعلق ہے؟ اور جانتے ہو، اگر یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین کا شیر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، ناپ سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ مرد کے لیے ستر عورت ہے، بلا شرعی عذر کے یہ حصہ کسی کو دکھانا ناجائز و حرام ہے۔ بے شک، اگر فوڑی ہو جائے، بال توڑ ہو جائے، کوئی زخم یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مجبوراً ڈاکٹر کو دکھانا پڑے تو یہ حصہ کھول سکتا ہے صرف ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ لیٹا ہے لنگی پہن کر اور جتنے آ رہے گھر میں عیادت تو سب کو اٹھا اٹھا کے دکھا رہا ہے، یہاں لگا ہے، یہاں لگا ہے، یہاں لگا ہے۔ جتنے دیکھیں گے سب دیکھنے والوں کے برابر، دکھانے والے کو گناہ۔ اسی طرح اگر شادی کے موقع پر، ہلدی کے نام پر ہونے والے دولہے کو چڈی پہنا کر آنگن میں بٹھا دیا جائے اور ایک پیر پھپھی نے پکڑا ہے، ایک پیر خالہ نے پکڑا ہے، پیٹھ پہ بہن ہلدی مل رہی ہے، تو کیا بتائیے یہ جائز ہے؟ جاؤ جا کر علماء سے پوچھ لو، بلا شرعی عذر کے۔ ہاں، شوہر اپنی بیوی کے سامنے اگر ستر ظاہر کر دے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنے جسم کے اعضاء ظاہر کرے تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ علاوہ اس کے نہ دلہن دکھا سکتی ہے نہ دولہا دکھا سکتا ہے۔ تو ماہ محرم الحرام میں امام حسین کے نام پر اگر کوئی نوجوان چڈی پہنے اور پورے جسم کے اوپر کلر پوت لے اور اس کے بعد وہ چیتا بن کر، شیر بن کر، بندر بن کر، کتا بن کر گلی کوچوں میں یوں گھومتا پھرے، تو یاد رکھیں نہ اس سے امام حسین خوش ہوں گے، نہ اللہ راضی ہوگا، نہ امام حسین کے نانا راضی ہوں گے، بلکہ پورے گاؤں میں ننگا گھومنے کا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا
جب نکلتا ہے امام حسین کا شیر بن کے، کوئی دم کھینچتا ہے، کوئی ہاتھ مارتا ہے، اللہ اکبر، امام حسین کا شیر ہے اور گاؤں والوں کے لیے تماشا بن گیا ہے، گاؤں والے مسکراتے ہیں، گاؤں والے ہنستے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج معذرت کے ساتھ کہوں گا، ان علماء کی موجودگی میں آج ہم سب وہ کام کرتے ہیں جو کام طبیعت کو اچھا لگتا ہے، ہم وہ کام نہیں کرتے جس کام کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ہمیں طبیعت کو جو پسند آئے وہ کریں، اور جو شریعت جس بات کا حکم دے وہ نہ کریں۔ یاد رکھنا، طبیعت کے پیچھے پیچھے چلنا یہ فرعون کا کام ہے، یہ نمرود کا کام ہے، یہ شداد کا کام ہے، یہ قارون کا کام ہے، یہ ابو جہل کا کام ہے، ابو لہب کا کام ہے۔ ارے شریعت کے پیچھے، طبیعت کے پیچھے چلنا یہ یزید پلید کا کام ہے، اور شریعت کے پیچھے پیچھے چلنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ آج سبحان اللہ، ہمارے یہاں بچے کی پیدائش سے لے کر، بچے کی ولادت سے لے کر موت تک بہت خوب، کتنے کام شریعت کے مطابق، کتنے کام طبیعت کے مطابق۔ بچے کی پیدائش پر کیا کچھ ہم کرتے ہیں کیا ہمیں پتہ نہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر کیا کچھ ہم کرتے ہمیں پتہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کتنے کام شریعت، کتنے کام طبیعت۔ کسی کا انتقال ہو جائے اور مسجد کے امام صاحب چھٹی پر اپنے گاؤں گئے ہوں تو اس مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے والا گاؤں میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ آپ کے یو پی ہی سے مجھے کسی نے کال کیا تھا کہ امام صاحب چھٹی پر گئے ہیں بہت دن کے بعد اور ایک چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، نماز پڑھانے والا حضرت کوئی نہیں ہے، موبائل پر پڑھا دیں گے تو ہو جائے گا کیا؟ موبائل پر؟ میں نے کہا موبائل پر آج تک ہم سنیوں کے نزدیک چاند کی گواہی قبول نہیں ہے، موبائل پہ نماز کیسے پڑھو گے؟ کیا کہو گے پیچھے اس موبائل کے؟ کیا کہو گے بھلا؟ یہ حال ہے میری قوم کا۔ اگر دیکھو تو جیبوں میں دو دو موبائل ہے۔ یہ دو کیوں؟ ایک ایپل ہے، ایک سیمسنگ ہے، ایک اینڈرائیڈ ہے، ایک آئی او ایس ہے۔ ہم کہتے ہیں تجھے واٹس ایپ چلانا آتا ہے، فیس بک پر اکاؤنٹ بنانا آتا ہے، یوٹیوب پر چینل بنانا آتا ہے، لوڈنگ اپلوڈنگ کرنا آتا ہے، اس کو پبلش کرنا فارورڈنگ کرنا آتا ہے۔ ارے تیرے موبائل میں نہ جانے کتنی طرح کے ایپ موجود ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں پوچھتا ہوں 3G 4G کیا ہے، وائی فائی کیا ہے، انٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تجھے معلوم ہے، PUBG معلوم ہے، ٹک ٹاک معلوم ہے، یہ ساری چیزیں تجھے معلوم ہے۔ لیکن اگر اس مجمع میں سے کھڑے کر کے کسی 22 سال کے جوان کو کہا جائے تجھے 5 کلمہ بھی معلوم ہے، تجھے وضو کے فرائض بھی معلوم ہے، تجھے غسل کے فرائض بھی معلوم ہے، تو بغلے جھانکنا شروع کر دے گا۔ جس کو دنیا داری کی ساری چیزیں معلوم ہیں اس کو نبی کا لایا 5 کلمہ معلوم نہیں۔ قبر کی تاریک وادی میں تجھ سے انٹرنیٹ کا سوال ہوگا، قبر کی تاریک وادی میں تجھ سے سیمسنگ اچھا تھا کہ ایپل اچھا تھا سوال ہوگا۔ یاد رکھنا، آپ کے یہاں کا کوئی چودھری، زمیندار، کوئی کونسلر مر کر قبر میں جائے گا، جس کی گاؤں میں سب سے اونچی عمارت تھی، جو سب سے بڑا دولت مند تھا، وہ بھی مر کر قبر میں جائے گا تو اس کی قبر بھی ویسے ہوگی جو گاؤں کے سب سے غریب کی قبر ہوگی۔ اس امیر کی قبر میں کوئی ماربل نہیں لگا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب دنیا میں نکلتے ہیں کپڑا تلاش کرنے تو 180 میٹر والا نہیں اچھا لگ رہا ہے، اور مہنگا ہو تو بتاؤ، یہ 220 کی کوالٹی تو اچھی اور اچھا ہو تو بتاؤ، اچھا یہ 700 روپیہ میٹر، کوئی بات نہیں یہ والا نکالو 8 میٹر۔ جب نکلتے ہیں دنیا میں کپڑا ڈھونڈنے، اچھے سے اچھا، اچھی کوالٹی ڈھونڈتے ہیں، مہنگا ہو تو کوئی بات نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ امیر آدمی جو 800 1200 1500 روپے میٹر کے کپڑے پہنتا تھا دنیا میں، جب مرنے کے بعد جائے گا قبر میں، کیا بتاؤ اس کا کفن اس کی چوائس کا ہوگا؟ بچوں سے کہے گا بیٹا یہ کیا لے آئے، تھوڑا اچھا والا لاتے، چوائس کا ہوگا۔ ارے جب زمین خریدتے ہو،
جب زمین خریدتے ہو تو دیکھتے ہو کہ مکان بنانا ہے، لوکیلٹی کیسی ہے، سوسائٹی کیسی ہے، اڑوس پڑوس کیسا ہے، ساری چیزوں کو جانچ پرکھنے کے بعد پھر جا کر زمین کا سودا کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں اگر زمین پر مکان بنانا ہو تو تم نہ جانے کتنی تحقیق کیا کرتے ہو، مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے وہ جو آخرت کی پہلی منزل ہے، بتاؤ اس قبر کے بارے میں بھی آپ کا سلیکشن چلے گا، آپ کی چوائس چلے گی؟ کیا قبر میں جاؤ گے تو پسند کر کے جاؤ گے کہ یہاں نہیں مجھے وہاں دفن کرو؟ جانتے ایک علاقے میں گیا تھا، علماء موجود ہیں، سنیں، چبھتی بھی بات کہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ ایک علاقے میں گیا تھا، 12ویں شریف کا جلسہ تھا، میں نے پوچھا اس آبادی میں مسجدیں کتنی ہیں؟ تو جواب دیا حضرت 22 مسجد ہے، 22 مسجدیں۔ پھر میں نے کہا 22 میں اپنی کتنی، یعنی اہل سنت والجماعت کی کتنی؟ تو جانتے ایک بوڑھے نے جواب دیا حضور کبھی یہ 22 کی 22 اپنی ہوتی تھی، اب 20 ہاتھ سے نکل گئی، صرف 2 بچی ہوئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں سنیوں، 22 مسجدیں کبھی ہمارے باپ دادا پردادا نے بنایا تھا اپنے خون پسینے کی کمائی سے، 22 مسجدیں کل تک ہماری تھی، اب پتا چلا کہ 2 بچی ہیں، 20 ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ ایک ایک کر کے ظالم، ایک ایک کر کے میرے نبی کا دشمن، میرے نبی کا گستاخ و بے ادب ہماری مساجد پر قبضے کر رہا تھا، اور تم بے حس پڑے تھے، تم سو رہے تھے، تم پر دنیا کی 2 دنی 4 دنی 8 سے فرصت نہیں تھی، تم کہاں تھے، کس زمین پر تھے؟ میں نے کہا ظالموں بتاؤ اگر تمہاری اپنی زمین پر 1 انچ کوئی قبضہ کرنا چاہے تم برداشت کرو گے؟ تمہارے دادا کا لگایا پیڑ اگر پٹی دار اس کو ہڑپنا چاہے تم برداشت کرو گے؟ ارے تم تو سارے رشتے ختم کر دیتے ہو 1 فٹ زمین کے لیے۔ باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی چھوٹی بہنوں کا حق کھا جاتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق مار لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی زمین کے لیے آپس میں کٹے اور بندوق اور لاٹیاں نکلتی ہیں، کتنے لوگ 20 سال تک مقدمے کرتے ہیں۔ 1 فٹ زمین کے لیے تم ایک دوسرے کے سگے بھائی کو مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، اور ایک ایک کر کے اللہ کے گھر پر دشمنوں کا قبضہ ہو رہا تھا، اور تم پر پتہ نہیں کون سی نیند تاری تھی۔ کیا قیامت میں تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ آج میری قوم کا حال شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے لکھ دیا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من برسوں پرانا پاپی تھا مر کر بھی نمازی ہو نہ سکا، من برسوں پرانا پاپی تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ یہ علماء موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال ہے میرا، شب برات کو جا کر زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی کی بات ہے نا، شب برات میں یعنی 15 شعبان لگی مغرب بعد، تو مغرب سے عشاء کے درمیان میں 6 رکعت نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں 6 رکعت نفل نماز 2 کر کے۔ مسجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ مائک آن، لائٹیں لگی ہوتی ہیں، امام صاحب بار بار اعلان کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو، نیت یہ ہے درازی عمر بالخیر کی، طریقہ یہ ہے، اس کے بعد یاسین شریف پڑھو، دعائے نصف شعبان پڑھو، نہ پڑھ سکو تو ہم بتائیں گے، ہم پڑھ کر سنائیں گے، یہ 2 ہو جائے تو پھر 2 پڑھو، اللہ کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے، پھر 2 پڑھو، اللہ روزی میں برکت عطا کرے۔ میں کہتا ہوں شب برات میں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے جو دھکا مکی ہوتی ہے، جو مسجد میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، ان آنے والوں سے پوچھو اگر مغرب اور عشاء کے بیچ 6 رکعت نفل پڑھنے آنے والے بتا آج کے دن میں تو نے عصر کی نماز بھی پڑھا تھا، آج کے دن تو نے ظہر کی نماز بھی پڑھا تھا، آج کی تو نے فجر کی نماز بھی پڑھا تھا؟ ارے جن کو چھوڑے آیا ہے وہ اللہ نے فرض فرمایا ہے، اور جو تو پڑھنے آیا ہے وہ تو نوافل میں سے ہے۔ اور یہ بھی سن لو، یہ 6 رکعت جو تم پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اب جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا، اب تو ہم جنتی ہو گئے ہیں، اگر کوئی مسلمان زندگی بھر یہ 6 رکعت نماز نہ پڑھے، کل قیامت کے دن اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا،
لیکن تم نے اگر فرائض میں سے ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیا تو کل قیامت میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. بالکل بالکل بے شک. لیکن 6 رکعت پڑھنے کے لیے دھکا دے رہے ہیں. سبحان. پہلی صف ہی چاہیے, امام صاحب کے بغل میں ہی کھڑا ہونا ہے, اور پھر جانے کے بعد دوسرے دن فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی, پھر ظہر کی بھی نماز کی پرواہ نہیں. اور سنو, جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس نماز میں اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز روزی میں برکت کی نیت سے, یہ 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر کی نیت سے. تو جب بتایا جاتا یہ نماز اس لیے, یہ نماز اس لیے, یہ نماز اس لیے, تو بھاگ کر آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ 2 رکعت پڑھ لو اللہ برکت دے گا, 2 رکعت پڑھ لو اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچائے گا, 2 رکعت پڑھ لو اللہ عمر میں برکت دے گا. میں کہتا ہوں یہ 6 پڑھو گے تبھی روزی میں برکت ہوگی, تبھی عمر میں برکت ہوگی. قسم میرے رب کی, اگر تم یہ 6 نہ پڑھو تم فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو, میرا کریم مخلوق کی محتاجی سے بھی بچائے گا, میرا کریم روزی میں برکت بھی دے گا, اور میرا کریم تیری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرائض کو پڑھو گے تو نہیں ملے گا کیا کچھ, کہنے. واہ, یہ 6 نفل پڑھو گے تبھی ملے گا سب کچھ. بہت خوب حضرت. ماشاء بہت بڑی غلط فہمی. سبحان اللہ. کیف رضا الہ آبادی صاحب یہاں موجود ہیں, علماء موجود ہیں. میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہوں گا, سنیں. ہماری قوم اتنی لالچی ہو گئی, اتنی لالچی ہو گئی, جب تک یہ نہ بتاؤ کہ 10 نیکی ملے گی تب تک سبحان اللہ بھی نہیں بولتے. کیا کہنے. واہ واہ. جب تک یہ نہ کہو کہ جنت کا ایک درخت ملے گا تب تک سبحان اللہ بھی نہیں بولتے. سبحان اللہ. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ جی جی. یہ ہائے دنیا, ہائے دنیا, ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, یہ جو ہر کسی نے اس کا نعرہ لگانا شروع کر دیا نا, ہر کوئی 2 دونی 4, 4 دونی 8, 8 دونی 16 کے چکر میں الجھا ہوا ہے. تو یہ دین کے معاملے میں بھی دیکھتا ہے, کچھ ملے گا تو کروں گا, کچھ نہیں ملے گا تو نہیں کروں گا. یاد رکھنا مسلمانوں, ہم اگر کوئی نیکی کا کام کریں, ہم کوئی عبادت کریں, ہم کوئی اچھائی اور بھلائی کا کام کریں, تو نظر انعام پر نہیں ہونی چاہیے, نظر رب کی رضا پر ہونی چاہیے. اور جس سے رب راضی ہو جائے نہ روزی میں کوئی نقصان کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کریے, کسی نے بندش کر دیا, روزی نہیں مل رہی ہے, کسی نے کوئی بندش کر دیا. روزی دینے والا کون ہے جی؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہو کسی نے بندش کر دیا, اس کا مطلب معاذ اللہ وہ بندش کرنے والا اللہ سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ اللہ تو دے رہا ہے اور کسی اور نے جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والے نے بندش کر دیا. روزی دینے والا اللہ, جب اللہ روزی دینا چاہے کوئی طاقت ہے جو روزی دینے سے اس کو روک سکتی ہے؟ یہ کہو گے کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کوئی بندش کر دی ہے, نہیں, یہ جو تجھ سے کہتا ہے وہ دراصل اپنا الو سیدھا کر رہا ہے, اس کے نام پر تجھ سے پیسے ایٹے گا, وہ تیرے ساتھ کھیلے گا. حقیقت یہ ہے اگر تیری روزی میں تنگی ہے تو کسی نے بندش نہیں کیا ہے, یہ تیری بدعمالی کا نتیجہ. آؤ تمہیں مثال دوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, اب میں اپنے عنوان کی طرف چل رہا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سے لوگ جمع ہوئے. آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا حضور قحط پڑ گیا ہے, آسمان سے بارش نہیں ہو رہی, ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے, دعا قبول نہیں ہوتی, آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں, آپ دعا کریں اللہ آسمان سے بارش نازل کرے, ورنہ ہمارے بیوی بچے جانور سب مارے جائیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ساری امت کو لے کر کھلے میدان میں گئے. بہت توجہ طلب گفتگو. پورے مجمع کو لے کر آپ گئے ایک اوپن گراؤنڈ میں. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور تم ہاتھ اٹھاؤ, رب کی بارگاہ میں آمین کہو. سب نے ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی گڑ گڑاتے ہیں, گریوزاری کرتے, رب کی بارگاہ میں دعا کرتے, مولا تیرے یہ بندے پریشان ہیں, اے اللہ ان کے بڑھاپے کو دیکھ, ان کے بچوں کو دیکھ, کمزوروں کو دیکھ, بیماروں کو دیکھ, اے اللہ آسمان سے بارش نہ ہوئی تو یہ تو سب کے سب مارے جائیں گے. جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو آواز آتی ہے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک میرا نافرمان بندہ بھی ہے,
ایک میرا باغی بندہ بھی ہے، دن رات میری بغاوت میں لگا رہتا ہے. یہ جو میں نے پانی کو روکا ہے اسی کے گناہوں کی وجہ سے میں نے روکا ہے. اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے میں آسمان سے بارش نازل کروں، اس سے کہہ دے وہ مجمع کو چھوڑ کر باہر نکل جائے، وہ بستی کو چھوڑ کر چلا جائے. میں وعدہ کرتا ہوں وہ بستی کو چھوڑ کر جائے گا، میں آسمان سے بارش نازل کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، اب اے سنیوں یہاں سن لو، اگر آسمان سے بارش نہیں ہوتی یہ نہ سمجھنا اللہ کے خزانے میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، معاذ اللہ نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا. کل تک کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، آج کاروبار میں وہ بات نہیں رہی، اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا. اولاد میری بات نہیں مانتی، اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا. میں نے بیوی کی خوشیوں کا خیال رکھا، جو چاہا کھلایا ہے، جو مانگا پہنایا ہے، پھر بھی میری بات نہیں مانتی، اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا. اور یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آج ہم سے بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، حضرت میری بیٹی میری بات نہیں مانتی. میں اپنی بیوی کو جو چاہتی ہے ہر اس کی خوشی کا خیال رکھتا ہوں، لیکن میری بیوی میری بات نہیں مانتی. میں کہتا ہوں لوگوں، اگر تمہارے اپنے جیسے لوگ جو تم جن کے حاکم ہو، جو تمہاری اولاد ہے، وہ تمہاری بات نہیں مانتی، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اگر تمہاری بیوی نہ مانے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر دوست نہ مانے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر شاگرد نہ مانے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے جیسے لوگ تمہاری بات نہیں مانتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی تم نے غور کیا یہ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں پوچھتا ہوں جو تمہاری بات نہ مانے تمہارا دل دکھتا ہے، تم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، تم تو چاہتے ہو دنیا تمہاری مانے، لیکن کیا تم خود اللہ رسول کی مانتے ہو؟ واہ واہ کیا نہ اللہ کی مانتے ہو نہ اللہ کے نبی کی، اور چاہتے میری سب مانے. یہ کیسے ممکن ہے؟ سنو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا اس کے اپنے بھی اس کی نہیں مانتے، اور جو اللہ رسول کی مان لیتا ہے اس کی جوتیاں بھی اس کی بات مانا کرتی ہیں. جو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں انا ساگر کا پانی بھی اس کی بات مانتا ہے. ارے جو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں جوگی جے پال جیسا بھی اس کی بات مان لیتا ہے. واہ واہ زندہ باد زندہ. اس کی وجہ کہ انہوں نے کبھی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کی تھی، ان کا معاملہ طبیعت والا نہیں تھا، شریعت والا تھا. اور ہمارا حال، ہم کہلاتے حسینی ہیں لیکن صبح سے شام تک وہ کام کرتے ہیں جو معاذ اللہ یزید پلید کیا کرتا تھا. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ ہر صبح اٹھ کر داڑھی منڈانا کس کا کام؟ نماز فجر میں پیر پھیلائے سوتے پڑے رہنا کس کا کام؟ جھوٹ بولنا کس کا کام؟ ناچ گانے سے محبت کرنا کس کا کام؟ ایک ایک کر کے نمازیں قضا کرنا کس کا کام؟ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالنا یہ کس کا کام؟ یہ میں نے 8-10 چیزیں گنائی ہیں. شراب پینا کس کا کام ہے؟ گالیاں دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رسول کی بغاوت کرنا کس کا کام ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تو یزید پلید میں ملیں گی. اور امام حسین کا حال تو یہ تھا. اللہ اکبر. میرے امام گویا یوں کہتے ہیں زندگی دی اسی کی تھی، زندگی دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ارے حالت سجدہ میں بھی اپنی گردن کو کٹا کر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، صاحب کمال نہیں سمجھتے، اور یہاں دامن پر لاکھوں گناہوں کے داغ ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بخشا بخشایا سمجھتے. اللہ نے بارش کو روکا گناہ کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اے لوگوں تمہارے بیچ ایک اللہ کا باغی ہے، اللہ نے بارش کو اس کی وجہ سے روکا ہے. میں حکم دیتا ہوں وہ نکل جائے مجمع سے. وہ نہیں گیا تو سب مارے جائیں گے، وہ چلا گیا تو سب کی جان بچ جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، جانتے ہو ہر کوئی دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کون جاتا ہے، ابھی پتہ چلے گا کون ہے وہ. ہر کوئی دیکھ رہا تھا لیکن کوئی ایک بھی نہ نکلا. لوگوں کو پتہ نہیں بات کس کی ہو رہی ہے لیکن وہ گناہگار تو جانتا تھا کہ بات میری ہے. اس نے کان نہیں مروڑے، اس نے گالوں پر تماچے نہیں مارے، نہ وہ نکل کر گیا، نہ استغفر اللہ کی تسبیح پھیری، بلکہ گردن کو جھکایا اور رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے اللہ کل تک میں نے جتنے گناہ کیے تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا،
آج اگر میں بھرے مجمع سے نکل کر جاؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ باغی میں ہوں، وہ نافرمان میں ہوں، وہ گناہگار میں ہوں۔ اے اللہ اب تک تو نے مجھے بچائے رکھا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج بھی تو نے رسوائی سے بچا لیا، ذلت سے بچا لیا۔ آج اگر ان کی نظروں میں گرنے سے تو نے مجھے بچا لیا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، اب کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی وہ بندہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا، اچانک بادل امڑ دھمڑ کر آتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ حیران تھے، اللہ کے نبی پریشان تھے، ایک بندہ بھی نکل کر نہیں گیا۔ پھر یہ بادل کہاں سے آ گئے، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جانے والا کوئی گیا نہیں، پھر بارش کیسے آ گئی؟ جانتے آواز آتی ہے، اے موسیٰ سن لے، جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا، آج اسی بندے کی سچی توبہ کی برکت سے میں نے آسمان سے بارش کو برسایا ہے، میں نے بادلوں کو بھیج دیا ہے، اسی کی توبہ کی برکت سے بارش برسی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ اب اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اب تو وہ نیک بن گیا ہے، کم سے کم کوئی نہیں جانتا، مجھے تو بتا دے کہ وہ کون ہے، میں تو دیکھ لوں کہ وہ بندہ ہے کون۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کل تک جب گناہ کرتا تھا تب میں نے تجھے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، اب تو توبہ کر چکا ہے، اب میں کیسے بتاؤں کہ وہ بندہ ہے، میں کیسے بتاؤں کہ وہ بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا رحیم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے میرا رب، اس کی شان ستاری کا کیا کہنا، اس کی شان غفاری کا کیا کہنا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے۔ رب نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے، میرے بندے پلٹا، میرے بندے پلٹا، میرے بندے پلٹا، لیکن ہم ہیں کہ دن رات اپنی خاطر جہنم کا ایندھن تیار کرنے پر لگے ہیں۔ ہمیں تو جیسے لگتا ہے ہم نے جہنم میں جانے کی ضد کر رکھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر بچاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب رحمان ہے اور محبوب رحمت للعالمین ہے۔ آقا فرماتے میں تمہیں جہنم سے کمر پکڑ پکڑ کر بچاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سنیوں ذرا بتاؤ آج تمہارے دوست دنیا میں کتنے ہیں، آج تمہارا خاندان کتنا بڑا ہے، آج تمہاری جان پہچان کتنی لمبی چوڑی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آئے گا جب میدان قیامت میں تم کو اٹھایا جائے گا؟ کیا بتاؤ میدان قیامت میں تو ہی تمہارا پرسان حال ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت میں میدان محشر میں ایک میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی، یہ دونوں ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی کا طویل عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوگا۔ میاں بیوی آپس میں ملیں گے، بیوی شوہر کا دامن پکڑے گی اور کہے گی میرے شوہر تو نے مجھے پہچانا، اے میرے شوہر میں تیرے نکاح میں تھی، میں نے تیری خدمت کی، تو نے میری خوشیوں کا خیال رکھا، میں نے جو چاہا تو نے کھلایا ہے، میں نے جو چاہا تو نے پہنایا ہے، کبھی میری آنکھ میں آنسو تو نے نہیں آنے دیا، کبھی تو نے میرا دل نہیں دکھایا ہے۔ آج کا کوئی مولوی بیان نہیں کرتا، امام الانبیاء فرماتے ہیں بیوی کہے گی تو میرا شوہر تھا، میں تیری بیوی تھی، آج میں تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی، آج مجھ کو ایک نیکی دے دے، اگر تو ایک نیکی دے دے گا میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گی، میری آخرت سنور جائے گی، ایک نیکی دے دے۔ آقا فرماتے ہیں ایک نیکی جیسے ہی وہ مانگے گی شوہر دامن جھٹک دے گا، فوراً جو ہے اس کو پیچھے کرے گا اور کہے گا اے عورت خامخواہ میرے پیچھے کیوں لگتی ہے، تو بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے جبکہ میں نے اس سے پہلے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ارے جس بیوی کے بارے میں وہ نہ جانے کتنی مرتبہ کہتا تھا میں تیرے بنا تو زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، ایک دن تو مائکے چلی جائے تو مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ ارے جس بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کی جدائی میں تڑپتا تھا، میدان قیامت میں وہی بیوی ایک نیکی مانگے گی تو فوراً جھٹک کر کہے گا میں تجھے پہچانتا نہیں۔ ذرا سوچو جب بیوی شوہر ساتھ نہیں دے گا، جب بھائی ساتھ نہیں دے گا، جب دوست ساتھ نہیں دے گا، جب پارٹنر ساتھ نہیں دے گا، جب کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں دے گا، جب باپ کام نہیں آئے گا، جب ماں کام نہیں آئے گی، تو ایسے میں کام کون آئے گا؟ جس کی
सुन्नतों को तुम तर्क किए बैठे हो, वो इमामुल अंबिया क़यामत में काम आएंगे। अरे जिस नबी ने कहा नमाज मेरे आंखों की ठंडक है और तुम ठंडक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, वो क़यामत में काम आएंगे। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, आपने फरमाया मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे इमाम मैदान क़यामत का वो मंजर खींचते हैं और बयान फरमाते, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये, माँ जब इकलौते को, माँ इकलौते को छोड़ दे, मेरे नबी बेसहारा नहीं छोड़ते, आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। मरकत में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है। जिस नबी की सुन्नतों को छोड़े बैठे हो, कल क़यामत के दिन उस नबी के सिवा कोई सहारा देगा, कोई काम आएगा? कामयाबी यूट्यूबर बनने में नहीं है, कामयाबी फेसबुक पर सब्सक्राइबर बढ़ाने में नहीं है, कामयाबी नचनिया गवैया और टिकटॉकर बनने में नहीं है, कामयाबी दुनिया की लज्जतों और शैतान के नक्शे कदम पर चलने पर नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नबी की सुन्नत पर तुम अमल नहीं करते। कोई नचनिया बाली पहन ले तो बाली पहनने में शर्म नहीं आती, अगर कोई नचनिया सर मुंडा ले तो सर मुंडाने में शर्म नहीं आती। एक बात कहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में याद रखना, ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो सलमान रश्दी के नक्शे कदम पर चलोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। सलमान खुर्शीद के नक्शे कदम पर चलोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। सलमान खान के रास्ते पर चलोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, तुम्हें जनाबे सलमान फारसी के नक्शे कदम पर चलना होगा, तुम्हें उनकी रास्ते को अपनाना होगा। और ये भी सुनते चलो, आज तुम्हारे मोबाइल में न जाने कितने ऐप होंगे, हर ऐप का सहारा लेते हो किसी न किसी जरूरत के तहत। ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो अलग ऐप है, अगर आपको गेम खेलना हो तो अलग ऐप है, अगर अकाउंट चेक करना हो तो अलग ऐप है, अलग अलग तरह के ऐप हैं। इसी तरह गूगल मैप एक ऐप भी होता है लोगों के मोबाइल में। आपको दुनिया के रास्ते ढूंढने हो तो गूगल मैप आपके काम आता है। अगर कहीं अनजान जगह पर जाना हो, कहीं नई जगह पर जाना हो तो गूगल मैप सहारा देता है। अब ये भी सुन लो, आप गूगल मैप के जरिए जमीन के नक्शे तो ढूंढ सकते हो, आप मुल्कों को तो तलाश कर सकते हो, आप शहरों को तो तलाश कर सकते हो। दुनिया को ढूंढने के लिए गूगल मैप का सहारा चाहिए और जन्नत में जाने के लिए गौसे आजम का सहारा चाहिए। गूगल मैप के जरिए जन्नत का रास्ता नहीं ढूंढ सकते, जन्नत का रास्ता तो गरीब नवाज बताएंगे, जन्नत का रास्ता तो महबूब इलाही बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज की इस महफिल में हमें तौबा करना है कि इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें और आपको आज इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से अगर उठना है तो रब की बारगाह में सच्ची तौबा करके उठना है, कहें इंशाअल्लाह। और किसके दामन में कितने गुनाह हैं, उसकी खुद की रातें कैसे गुजरती हैं, उसके खुद के अमाल कैसे हैं, अगरचे उसके अपनों को पता ना हो लेकिन वो खुद तो अच्छी तरह से ये बात जानता है। कल क़यामत में मेरे नबी के सिवा कोई काम आने वाला नहीं है। तो दिन रात उन्हीं की नाफरमानी, दिन रात उन्हीं से बगावत करके आप बताइए दुनिया में कोई इज्जत हासिल कर सकते हैं, कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। अब इस उम्मीद के साथ कि आप जैसे पहले सुन रहे थे वैसे ही इंशाअल्लाह इस आखिरी बात को भी बगौर सुनेंगे, कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज जवान ये समझता है कि जवानी कभी खत्म होने वाली नहीं। जवान ये समझता है कि मेरी रगों में गर्म खून है, मेरी हड्डियों में ताकत है,
میں اپنی زندگی کسی اور کی مرضی کے مطابق کیوں گزاروں؟ نہ باپ کی سننا ہے، نہ ماں کی سننا ہے، نہ مسجد کے امام کی سننا ہے، نہ ہر رات جلسوں میں چیخنے چلانے والے مولویوں کی سننا ہے۔ ہم جئیں گے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق۔ تو میں پوچھتا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق جیو گے تو آخرت میں فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا، بلکہ فیصلہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو جب آخرت میں فیصلہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے تو کتنا ہی بہتر ہو کہ زندگی بھی اللہ ہی کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آؤ میں تمہیں مدینے کے ایک نوجوان کو دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدینہ آج ہماری آبادیوں کا جوان، آج ہم اور آپ جوان ہیں تو ہماری جوانی کس طرح گزر رہی ہے، کس راستے پر؟ مدینہ شریف کا ایک جوان، آؤ دیکھو، سالبہ بن عبد الرحمن ان کا نام ہے۔ 16 سال کے جوان صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے، میرے آقا جب کوئی کام بتاتے، حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نبی کا حکم سنتے فوراً مدینے کی گلیوں میں دوڑ جاتے، آقا کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے۔ آقا فرماتے سالبہ بیٹھ جا، سالبہ بیٹھ جاتے۔ حضور فرماتے کھڑے ہو جا، حضرت سالبہ فوراً ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ آقا فرماتے سالبہ جاؤ فلاں کو بلا لاؤ، حضرت سالبہ فوراً مدینے کی گلیوں میں دوڑ پڑتے تھے۔ حضور کے ایک ایک حکم پر لبیک کہنے والے جناب سالبہ بن عبد الرحمن، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضور کی محفل میں تشریف فرماتے، آقا نے فرمایا سالبہ جاؤ فلاں غلام کو بلا لاؤ۔ حضرت سالبہ نے سنا، مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں، مدینے کی گلیوں سے گزر رہی ہیں، دوپہر کا وقت تھا، فرمایا گیا ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، حضرت سالبہ چلے جا رہی ہیں، اچانک ہوا کے ایک جھونکے نے ایک گھر کے دروازے پر پڑے پردے کو اڑا دیا۔ پردے کا جیسے ہی اڑنا تھا، اتفاق سے حضرت سالبہ کی نظر اس گھر کے دروازے پر پڑتی ہے، پردہ اڑ رہا تھا، آپ کی نظر گھر کے دروازے پر پڑی، آپ نے دیکھا اندر کوئی خاتون تھی جو غسل کر رہی تھی، اللہ اکبر۔ حضرت سالبہ کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی، فوراً نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں، وہاں کا راستہ بدلتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے آقا نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور مجھ سے کتنا بڑا جرم ہو گیا؟ اب تو میں نبی کی محفل میں جانے کے لائق نہ رہا، اب تو میں اپنے آقا کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہا۔ حضرت سالبہ کا حال یہ تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح دوڑنے لگے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آخر میں اپنے آقا کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ حضرت سالبہ کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ آخر کار مدینے کو چھوڑ کر آپ باہر نکل جاتے ہیں، وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا، حضرت سالبہ واپس نہیں آئے۔ آقا نے سیدنا سلمان فارسی کو اور سیدنا عمر فاروق اعظم کو حکم دیا، جاؤ جا کر دیکھو سالبہ کہاں رہ گئے۔ کام تو مختصر تھا، اتنا وقت کیسے لگ گیا؟ یہ دونوں حضرات آتے ہیں، مدینے میں تلاش کرتے ہیں، حضرت سالبہ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ان کے گھر گئے تو معلوم ہوا وہ نہیں آئے تھے، جس صحابی کو بلانے کے لیے بھیجا تھا ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا وہ میرے پاس نہیں آئے۔ یہ دونوں تلاش کر کے واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا حضرت سالبہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، انہیں کل پھر تلاش کرنا۔ دوسرا دن آتا ہے، مدینے میں ڈھونڈتے ہیں، ان کا پتہ نہ چلا۔ تیسرے دن آقا فرماتے ہیں مدینے سے باہر نکل کر ان کو ڈھونڈو کہاں گئے۔ اب مدینے سے باہر نکل کر انہیں تلاش کیا جاتا ہے صحرا میں، انہیں تلاش کیا جاتا ہے میدان میں، انہیں تلاش کیا جاتا ہے بیابان میں، حضرت سالبہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ چند دن گزرے تھے، تلاش کرتے کرتے ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا اے چرواہے، تو نے 16 سال کے کڑیل جوان کو دیکھا ہے جس کا چہرہ ایسا ہے، جس کا قد ایسا ہے، جس کی زلفیں ایسی ہیں، جس کی رنگت ایسی ہے؟ اس چرواہے نے کہا اس طرح کے کسی جوان کو میں نے نہیں دیکھا، ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے میں جو تمہیں
بتانا چاہوں گا چند دن گزرے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی ایک لڑکا ہے جو پیشانی کو سر میں زمین پر رکھ کر دن رات روتا رہتا ہے. وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, وہ کس وجہ سے روتا ہے, مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. بس ہر وقت وہ روتا ہے. دن کا اجالا ہو تو گڑ گڑاتا ہے, رات کا اندھیرا ہو تو روتا جاتا ہے. جب صبح ہوتی ہے وہ پہاڑی سے نیچے اتر کر آتا ہے, اپنی بکریوں کا دودھ نکال کر میں اس کے حوالے کرتا ہوں. چند قطرے دودھ پینے کے بعد وہ پھر پہاڑی پر چلا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, ہو نہ ہو حضرت سالبہ ہی ہوں گے. سیدنا عمر فاروق اعظم نے چرواہے سے کہا اب صبح جب وہ نوجوان آئے گا اس کو دودھ مت دینا, ہمیں اطلاع کر دینا. اس نے وعدہ کر لیا. دوسری صبح حضرت سالبہ بن عبد الرحمن آتے ہیں. چرواہے نے بہانہ کیا تم تھوڑی دیر بیٹھو میں تمہیں دودھ دیتا ہوں, یہ کہہ کر وہ مدینے میں آتا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم کو اطلاع کرتا ہے. جناب سلمان فارسی کو ساتھ لے کر یہ دونوں حضرات آتے ہیں. آ کر دیکھا تو جانتے ہو حضرت سالبہ بن عبد الرحمن, ارے چند دنوں پہلے وہ جو 16 سال کا خوبصورت جوان تھا جسے نبی نے آسمان کا ستارہ فرمایا تھا, وہ جو نبی کو دیکھنے والا صحابی تھا, اللہ اکبر, وہ جو حسین و جمیل ہوا کرتے تھے, ان کا حال یہ تھا کہ چند دنوں کے اندر وہ سوکھ کر بالکل کانٹا بن چکے تھے. ان کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. عمر فاروق اعظم کی آنکھیں پٹی رہ گئی. آپ نے فرمایا سالبہ یہ تیرا حال کیا ہے, آخر تو ایسا کیوں کرتا ہے, آخر دن رات رونے کی وجہ کیا ہے. حضرت سالبہ اس سوال کے جواب پر بھی آنسو بہاتے ہیں. عرض کرتے ہیں عمر میں بہت بڑا گناہگار ہوں, اے عمر میں کیا بتاؤں مجھ سے کتنا بڑا جرم ہو گیا, میں اپنا گناہ بھی تمہیں بتا نہیں سکتا. عمر فرماتے ہیں میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں چلو. عرض کرتے ہیں مجھے آپ نہ لے جائیں, اپنے نبی کو میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں, میں بہت بڑا گناہگار ہوں. عمر فاروق اعظم نے بہت سمجھایا اور منایا لیکن وہ تیار نہ ہوئے. آخر کہا ٹھیک ہے تم انتظار کرو, ہم حضور کو جا کر اطلاع کرتے ہیں. اب یہ دونوں غلام جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, جا کر عرض کرتے ہیں آقا سالبہ تو صرف دیوانوں کی طرح روتا ہے, آنے کو تیار نہیں ہے. اب جانتے میرے نبی کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر, رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھتے ہیں اور جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کے ساتھ لے کر سالبہ کے پاس آتے ہیں. حضرت سالبہ اتنے کمزور ہو چکے تھے, ان میں بیٹھنے کی طاقت نہ تھی, وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے. ان کو لیٹا دیکھ کر میرے آقا تشریف لاتے ہیں, سرہانے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں. حضرت سالبہ نے سوچا شاید میرے والد آئے ہوں گے, شاید میری ماں کو پتہ چل گیا ہوگا, شاید میرا بھائی آیا ہوگا. حضرت سالبہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو دیکھا میرے خاندان کا کوئی نہیں ہے, امام الانبیاء نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے, رحمت للعالمین نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے. فوراً تڑپنے لگتے ہیں, اپنے سر کو زور زور سے ہلانے لگتے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا مجھ گناہگار کے سر کو زمین پر ڈال دیں, آقا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی گود میں اپنا سر رکھ سکوں, آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے سالبہ ارے جس گناہ کو یاد کر کر کے تو دن رات روتا ہے تجھے پتا بھی نہیں ہے میرے رب نے کب کا تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے, کب کا رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. حضرت سالبہ مسکرانے لگتے ہیں. نبی فرماتے سالبہ اب بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے. عرض کرتے ہیں آقا یوں محسوس ہوتا ہے پورے بدن پر جیسے چینٹی چل رہی ہو, پورے بدن پر چینٹی رینگتی ہو. آقا فرماتے سالبہ تمہاری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. ابھی گفتگو چل رہی تھی, ان کے جسم سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے, جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے. حضرت سالبہ کا انتقال ہو گیا. صحابہ ان کی لاش کو لے کر مدینے میں آتے ہیں, انہیں غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, جنازہ اٹھایا جاتا ہے. جب مدینے کی گلیوں سے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کا جنازہ لے کر چند صحابہ گزر رہے تھے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء بھی جنازے میں ساتھ تھے, لیکن آقا اپنے پیروں کے بل نہیں چل رہے تھے بلکہ غلام کی میت میں آقا اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے. عمر فاروق اعظم سے رہا نہ گیا. عرض کرتے ہیں آقا یہاں اتنی بھیڑ تو نہیں ہے, پھر آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے ہیں؟ آقا فرماتے عمر جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. اگرچہ سالبہ کے جنازے میں چند لوگ آئے ہیں لیکن تمہیں کیا پتا سالبہ کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے. 70,000 فرشتے اترے
رہے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کسی 16 سال کے صحابی کی نظر ایک عورت کے جسم پر غلطی سے پڑ جائے تو اس کی توبہ کا حال یہ ہے، اس کو اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کا حال یہ ہے، وہ دن رات روتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گریزاری کرتے ہیں، میں نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا، اور تم پوری رات یوٹیوب پر ایسی ویڈیو ڈھونڈتے ہو، کوئی گندی فلم مل جائے، کوئی ویڈیو مل جائے، کوئی ننگی ہیروئن مل جائے اور تمہارے ہاتھ کچھ لگ جائے، اپنے دوستوں کو لنک بھیجتے ہو، یہ ویڈیو تو نے نہیں دیکھا ہوگا، ایک لنک بھیجا، دیکھ مزہ آ جائے گا۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک غلطی جو گناہ میں بھی شامل نہیں، آپ سوچے صحابی کی نظر غلطی سے پڑ گئی تو ان کی توبہ کا حال یہ ہے، نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا، تو پوری رات گندی فلمیں دیکھ کر، واٹس ایپ پر گندی چیٹنگ کر کے، تم بتاؤ تمہیں کبھی خیال آتا ہے میں قیامت میں نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں قبر میں نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں قیامت میں امام حسین کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں قیامت میں غوث اعظم کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ ارے جن کا نام لیوا ہو ان آقاؤں کو قیامت میں اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا؟ اے سنیوں، میں تم سے کہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، اپنے موبائل کو تم 8 گھنٹے نہیں اگر 20 گھنٹے بھی دیکھتے ہو تو موبائل دن رات دیکھنے پر تمہارے نام اعمال کے گناہوں میں سوائے اضافے کے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر 20 گھنٹے بھی موبائل کے اسکرین کو تکتے رہو گے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن موبائل ہٹا کر ایک بار محبت سے بوڑھی ماں کے چہرے کو دیکھو گے، نبی فرماتے ہیں اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تمہارے پاس اپنی ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس اپنے باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ارے تمہارے پاس قرآن کی زیارت و تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تم نے سارا ٹائم انٹرنیٹ کے نام لکھ دیا، تم نے سارا ٹائم پب جی کے نام لکھ دیا، تم نے سارا ٹائم فیس بک کے نام لکھ دیا، تم نے سارا ٹائم یوٹیوب کے نام لکھ دیا۔ یہ تم جو کر رہے ہو یاد رکھنا، اس سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی، اس سے تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ یہ راتوں کو ویڈیو دیکھنے والوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نگاہوں کو لذت مل رہی ہے لیکن قبر میں ایندھن تیار ہو رہا ہے، قبر جہنم کا گڑھا بن رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل پاک میں جو آئے ہیں اللہ سب کو اٹھنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے پھر آپ سے کہوں گا میرے بھائی، آپ کو اولاد غوث اعظم کی ذات سے محبت ہے تو اولاد غوث اعظم کی بات سے بھی محبت کرنا۔ یہ جو کچھ منبر رسول پر بیان کریں صرف یہاں سے سن کر وہاں سے نکالنا نہیں، دونوں کانوں سے سن کر دل کے نہا خانے میں جگہ دینا کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اس وقت ہمارا یہ اجتماع سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل SDI چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کے اس علاقے کے علاوہ سینکڑوں لوگ باہر سے بھی جڑ چکے ہوں گے۔ میری درخواست ہے کہ آپ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اس آفیشیل یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں کہ انشاءاللہ یوٹیوب پر لاکھوں چینل ہیں آپ کو جہنم میں لے جانے والے، ایسے لاکھوں جہنم میں لے جانے والے چینل کو چھوڑ کر ان دینی چینلز کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کرو جن میں علماء کے بیانات ہوں، نبی کی نعتیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں تو SDI چینل آپ سبسکرائب کریں، اور آئندہ تمام اجتماعات کی نئے بیانات کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ اسی کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کے علم میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میں تمام علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، درمیان گفتگو قصداً سہون مجھ سے کوئی غلطی خامی رہ گئی، اللہ میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری محفل کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔